امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ تھے، روز ویلٹ ان کا نام، بڑا نام تھا ان کا، ان کی کوٹیشنز، ان کا وزڈم، ان کے جملے. ایک شخص تھا جو ان کا پرسنل ایڈوائزر تھا امریکہ کے پریزیڈنٹ کا، اور اس جو پرسنل ایڈوائزر تھا اس کی کتاب دنیا میں، اس پرسنل ایڈوائزر کی کتاب اگر میں کہوں تو میں نے جو میرے کم از کم علم میں ہے وہ 4 کروڑ کاپی اس کتاب کی بک چکی ہے. اس کتاب کو میں نے زندگی میں 2 بار پڑھا ہوگا. اس کتاب کا نام تھنک اینڈ گرو رچ ہے. یہ پرسنل ڈیولپمنٹ، سیلف ہیلپ اور سکسیس کے موضوع پہ لکھی جانے والی پہلی کتاب مانی جاتی ہے. اسے بائبل آف سکسیس بھی مانا جاتا ہے. یہ سارا ٹائم جو کہہ لیجئے پچھلے 100 سال کا تھا، اس میں یہ سبجیکٹ اور یہ مضمون بنتے بنتے اس کی شکل بننا شروع ہوئی، اور پتہ لگا کہ یہ جو کامیابی ہے، یہ جو آگے بڑھنا ہے، یہ کوئی تکا نہیں ہے. اس کو صرف لک نہیں ہم قرار دے سکتے. لک کے کوئی ڈینائی نہیں ہم کرتے کہ لک نہیں ہوتی، قسمت نہیں ہوتی. ہمارا ایمان ہے اچھی اور بری تقدیر پہ. لیکن انہوں نے ڈھونڈا کہ یہ تقدیر کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کے ساتھ ملے بغیر، ان کے ڈاٹس جوڑے بغیر دنیا میں کوئی بھی غیر معمولی شخص نہیں بنا. تو وہ ڈاٹس سارے جب انہوں نے جوڑے، ایک نیا کہہ لیجئے مضمون بنا، اور پتہ لگا کہ دنیا کے سارے جو کامیاب ترین لوگ ہیں، جو مؤثر ترین لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ ڈیلیور کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، ان میں سب میں سملر ایک خوبی ڈھونڈی گئی. اور وہ سملر خوبی کیا تھی؟ انہیں پتہ لگا یہ سب کے سب لوگوں کی زندگی میں سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے. سرکل ایسے کرتے ہیں نا کسی چیز کو، جی مارک کرتے ہیں نا، غلطی کو بھی ایسے مارک کرتے ہیں، ایسے سرکل کر دیتے ہیں. کسی چیز کو انڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو ایسے سرکل ڈرا کر دیتے ہیں. اگر میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں لیزر گن ہو، اور فرض کیجئے کہ میں نے ویلکم کو سرکل کرنا ہے، تو میں ایسے کر کے ڈرا کروں گا تو ویلکم جو ہے وہ سرکل ہو جائے. ایسی سرکل آف انفلوئنس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے، اس زندگی میں اتنا کچھ سامنے ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، 7 ارب دنیا کے لوگ ہیں. دنیا کے ابھی تک کی ڈکشنریز میں لکھا ہوا ہے کہ جو پروفیشن ہے، وہ ایک ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے 922 پروفیشنز ہیں. دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، نئے نئے مضمون، نئے نئے پروفیشنز آ رہے ہیں، نئی نئی آپشنز آ رہی ہیں. سرکل آف انفلوئنس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے طے کرتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کیا ہے، ان کے کنٹرول میں کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی بہت سی توانائی ایسی جگہ پہ ضائع کر رہے ہیں جہاں ضائع جانے کا نقصان ہے، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ سرکل آف انفلوئنس کو سب سے اچھا جس کتاب نے ایلیبوریٹ کیا، ایکسپلین کیا اور اس کو بیان کیا، وہ اسٹیفن آر کوے کی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات. اور اس نے ایک عادت بتائی ہے، یہ سب کے سب لوگوں میں عادت پائی جاتی ہے. یہ اپنا سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کرتے ہیں اور اپنی ساری کی ساری توانائی وہاں پر لگا دیتے ہیں. آپ سب نے 8ویں کلاس میں، 9ویں کلاس میں فزکس پڑھتے ہوئے یا فزکس کے تجربے کرتے ہوئے ایک ایکسپیریمنٹ ضرور کیا ہوگا کہ آپ نے ایک لینس پکڑا ہوگا، اور لینس پکڑنے کے بعد آپ نے سورج کی روشنی کو فوکس کر کے کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ پھینکا ہوگا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ آگ لگ گئی ہوگی. آپ نے کسی چڑیا کے پر پہ پھینکا ہوگا، کاربن پیپر پہ پھینکا ہوگا، اور وہاں پر آگ لگ گئی ہوگی. صرف وہ روشنی جو آ رہی ہے فوکس ہونے کے بعد ایک جگہ پہ جب پڑتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہاں انرجی پیدا ہو جاتی ہے. انہوں نے ڈھونڈا، ان سب کے سب ریسرچ کرنے والوں نے، جو بڑا کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ فوکس ہوتا ہے. یہ عام لوگوں سے زیادہ، میں جب صبح ہوتی ہے نا، میں آپ کو ایک اپنی عادت بتاتا ہوں. صبح میں نماز پڑھنا اپنی جگہ پہ، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اچھی کتاب پڑھنا. اب تو زمانہ بدل گیا، صبح میں نے ایک پوڈ کاسٹ لازمی سننا ہوتا ہے، تو صبح میں نے کتاب کا پوڈ کاسٹ سنا. لیکن میں سب سے پہلے صبح اپنے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں، یہ روز کرتا ہوں وعدہ، یہ آج بھی وعدہ میں نے کیا. یہ وعدہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ میاں یہ جو آج کا دن ہے اسے میں نے شام تک گزارنا ہے اور بھرپور گزارنا ہے. اس کے لیے مجھے انرجی چاہیے، مجھے فوکس چاہیے، اور مجھے سب سے بڑی جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ سیکھنی ہے کہ مجھے کہاں کہاں نو کہنا ہے. نو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بے شمار زندگی کی ایسی لڑائیاں اور ایسے اختلاف اور ایسے مسئلے آئیں گے جس میں ماں سوائے اس کے کہ آئی ایم سوری، گیٹ اینڈ فور گیو، اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہوگی. اس کو اور زیادہ اچھا ایکسپلین کیا میرے استاد باصف علی واصف صاحب نے.
وہ فرماتے ہیں بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. جس نے کہیں دور جانا ہوتا ہے وہ اپنی انرجی کو چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ ضائع نہیں کرتا, وہ فوکس کر کے اپنی ساری انرجی کو وہاں لگاتا ہے جہاں لگانے کی ضرورت ہے. تو آپ سب, میرا بیٹا, جس زمانے میں جس وقت میں آپ جی رہے ہو, اس میں آپ کا سب سے بڑا دشمن اگر بتاؤں تو پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن انفارمیشن ہے. آج کی انفارمیشن کا اتنا بڑا فلڈ ہے اس سیل فون کی وجہ سے, اس میڈیا کے دور میں, اس 150 چینلز کے دور میں اتنا بڑا فلڈ ہے کہ اگر آپ کو اس میں سے کام کی انفارمیشن نکالنی ہے, وہ انفارمیشن جو بڑی ضروری ہے, آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈھونڈے کیسے آپ. اتنے جھوٹ میں سے اگر سچ نکالنا ہے آپ نے تلاش کرنا اتنا جھوٹ ہے, اس میں سے سچ کہاں پر ہے, تو پتہ لگے گا اتنے سے جھوٹ میں سے تھوڑا سا سچ ہے. وہ جو تھوڑا سا سچ ہے اس کو تلاش کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے. آپ کا سب سے بڑا چیلنج, آپ کو یہ میرا جو مضمون میں نے اتنا مشکل سے باندھا ہے, وہ ایک گول دینا یہاں آ کے, اور وہ گول کیا ہے؟ خدا کے لیے ڈیفائن یور سرکل آف انفلوئنس. جو اصل میں کر سکتے ہو اس کو ڈیفائن کر کے وہاں زور لگاؤ, نہیں تو کیا ہوگا؟ ٹائم گزرتا جا رہا ہے, انرجی وقت کے ساتھ ختم ہوتی جائے گی, وقت پورا ہوتا جائے گا, آخر کار آپ نے چلے جانا ہے. اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ اور میں یہ ٹائم پہ سمجھ جائیں کہ ہمارا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے. ہم ڈیفائن کر لیں کہ ہمیں اپنی ساری انرجیز کو, اپنی ساری توانائی کو, سب چیزوں کو کہاں پر لگانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں پر لگائیں وہ سوچنے کی بات ہی نہ ہو, فکر مندی کی بات ہی نہ ہو, وہ انرجی ضائع ہو جائے ہماری. مائنڈ کے بارے میں نا, مائنڈ پہ بھی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, دی پرنسپلز آف مائنڈ اینڈ دی نیچر آف مائنڈ, دی ہیبٹس آف مائنڈ. آپ کا انسانی دماغ ہے کیا؟ مائنڈ کے بارے میں سب لکھی کتابوں میں ایک جملہ سملر ہے, ایک لیسن سملر ہے. یہ مائنڈ زیادہ اچھا پرفارم تب کرتا ہے جب اس کو مقصد دیا جاتا ہے. یعنی آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس مائنڈ کی انرجی کو میں نے لگانا کہاں پر ہے, اس مائنڈ کی انرجی کو میں نے یوٹیلائز کہاں کرنا ہے. میرا آپ سب سے سوال, زندگی میں جتنے نتائج ہیں, جتنے بھی نتائج ہیں, اس کے پیچھے کون سا ایسا قدم ہے جس کے بعد نتیجہ آتا ہے؟ بتائیں. اٹس کالڈ دی ڈیسیژن. دی ورڈ ڈیسیژن, ڈیسیژن جس کا ماخذ ایک سیژن, ڈی سیژن ہے. ڈی پہلے سے, سیژن کاٹ دینا, پہلے سے اپنے آپ کو کاٹ کے آگے نکل جانا, ڈیسیژن ہے. اس ڈیسیژن کی بیس کیا ہوتی ہے جس کی بیس پہ ڈیسیژن ہم لیتے ہیں؟ یہ بات ترتیب ٹھیک ہو گئی. یہ نتیجہ ہے, اس نتیجے نے آنا کس وجہ سے ہے؟ کسی ڈیسیژن کی وجہ سے. اس ڈیسیژن کے پیچھے کیا چیز ہوگی جی جس کی وجہ سے ہم ڈیسیژن لیتے ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از انفارمیشن, وہ علم جس کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں. جیسے 10 بننے میں 5 منٹ رہ گئے تھے تو میں نے فیصلہ کیا ڈی سی صاحب کے پاس بیٹھے کہ ہمیں یہاں چلنا چاہیے, ہمارے لیکچر کا ٹائم ہو گیا. یہ کیا تھی؟ میرے پاس کیا چیز تھی جس نے فیصلہ کروایا؟ انفارمیشن تھی. وہ انفارمیشن مجھے کہاں سے پتہ لگی؟ گھڑی سے پتہ لگی. مجھے گھڑی نے بتایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے گھڑی کو دیکھ کے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اٹھنا چاہیے. یعنی ہمارا نتیجہ وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, اصل میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ انفارمیشن ٹھیک ہے یا انفارمیشن کیا ہے؟ ہماری انفارمیشن کی بیس پہ ہم ایک ڈیسیژن کرتے ہیں, اس ڈیسیژن کی بیس پہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے. آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے, آپ کا نتیجہ ٹھیک ہے. آپ کی انفارمیشن غلط ہے, آپ کا نتیجہ. کیپ ان یور مائنڈ, زندگی میں کبھی بھی کسی کو فالو کرنا ہے, فالو کرنا سب سے بڑا کام ہے, چھوٹا کام نہیں ہے. یہ کتنا بڑا کام ہے. ریلیجن کیا ہے؟ فالو کرنا ہے نا. دین کیا ہے؟ سچا دین ہے, قرآن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیوں فالو کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بیس 2 جملے ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے, جس کو ہم فالو کرتے ہیں, وہ صادق اور امین ہے. اتنا سچا, اتنا امین کہ اس وقت کے کافر بھی یہ کہتے تھے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ پورے مکے مدینے میں, پوری دنیا میں, پورے عرب میں اگر کوئی ایک سچا ہے اور ایک امین ہے تو وہ کون ہے؟ حضور کی ذات گرامی. اس یقین پہ فالو کرنا شروع ہم نے کر دی. آپ اپنی زندگیوں میں ذرا سوچیں, جس کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں, کیا وہ واقعی اس قابل ہے اس کو فالو کریں؟
سوچنے والی بات ہے. کیا اس کا کردار اس قابل ہے اس کو فالو کرے؟ کیا اس کا علم اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے؟ کیا اس کی سمجھ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے؟ اگر یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھنے لگ پڑے نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ جو گائیڈنس ہے اور گائیڈ ہے یہ کتنا ضروری ہے. میں ایک واقعہ میں نے کسی جگہ پر سنایا, اس کو دہرا لیتا ہوں. بڑی پرانی بات, میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس ملک کا ایک بڑا نام, کالم لکھنے والا بڑا نام میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. خدا کا کرنا فیصل آباد سے لاہور آ رہا تھا, تو آپ اگر فیصل آباد والی موٹر وے دیکھیں تو وہ جا کے کٹ لیتی ہے سکھے کی کے پاس سے اور وہ ٹرن ہو جاتی ہے پھر لاہور کی طرف. رات کا ٹائم تھا 8 بجے کا, اور جیسے ہی وہ ٹرن آنے والا تھا میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو گئی. اگر رات میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ہیڈ لائٹ خراب ہو گئی ہے, آپ گاڑی نہیں چلا سکتے کیونکہ لائٹ ہی نہیں ہوتی. صرف ایک طریقہ ہوتا ہے اس وقت, اگر آگے جانا ہے آپ کسی اور گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لیں. مینس یو اسٹارٹ فالوئنگ. آپ نے کیا شروع کر دیا؟ فالو کرنا شروع کر دیا. وہ جو 20 منٹ کا سفر تھا سکھے کی ریسٹ ایریے پہ پہنچنے کا, 20 منٹ مجھے لگنے تھے. آپ کو میں بتاؤں اتنا مشکل سفر تھا, اتنا مشکل تھا. ایک ہی سہارا تھا, وہ کیا تھا؟ جس کے میں پیچھے چل رہا ہوں اور جو میرے آگے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میرا بیٹا زندگی میں یاد رکھیے, کبھی بھی آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں تو جس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں اس کی انگلی پکڑ لو. آپ وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں پہنچنا ہے, لیکن انگلی پکڑنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ جس کی انگلی پکڑی ہے اس کو رستہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ, وہ جانتا ہے راستے کو کہ نہیں جانتا. اگر وہ جانتا ہی نہیں ہے تو اس کی انگلی پکڑ کے, ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں, یہ سنجیدہ سا ماحول تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. ایک صاحب جو تھے نا, ان کی بھی اسی طرح میری طرح ہیڈ لائٹ خراب ہوئی, تو انہوں نے کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا, گاڑی چلتی گئی, گلیاں مڑتی گئی, کرتے کرتے ایک جگہ وہ گاڑی جا کے رک گئی, اگلی گاڑی. تو انہوں نے گاڑی پیچھے روکی. اب وہ اگلی گاڑی نہ چلے, انہوں نے ہارن دیا تو بندہ اتر کے آیا, کہتا ہاں جی. کہتے جی چلو, کہنا میرے تے گھر دا گراج آ گیا, تسی کتنے جاؤ؟ یعنی میں نے تو جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا, آپ نے کہاں جانا ہے؟ میرا بیٹا کیپ ان یور مائنڈ, آپ نے زندگی میں جب بھی آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلی چیز دیکھیں آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ انفارمیشن اپنی لائف کی ٹھیک کرو, اس سے فوکس بلٹ ہوگا. فوکس بلٹ ہوگا, کیا آئے گا جی؟ سرکل آف انفلوئنس آئے گا. وہ آئے گا آپ کے ڈیسیژن ٹھیک ہوں گے. جب ڈیسیژن ٹھیک ہوں گے نتیجے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں دین میں کیا حکم ہے. اللہ آپ سے صرف 2 چیزیں مانگتا. پہلی چیز خالص نیت, اخلاص. دوسری چیز پوری محنت. اس کے بعد کیا ہے نتیجہ؟ وہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ. نتیجہ خود ہی مل جاتا. آپ کی نیت میں اخلاص ہے, آپ کی نیت پیور ہے, آپ نیت سے ٹھیک ہیں, اور کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا کام کیا کر رہے ہیں؟ پوری محنت کر رہے ہیں. اللہ پہ چھوڑ دیجیے, میرا بیٹا نتیجہ آ جائے گا. سب سے پہلی چیز وہ جو نیت بنتی ہے نا, اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ انفارمیشن سے بنتی ہے. تلاش کرو, ڈھونڈو, پرکھو, سمجھو, روز کی بنیاد پہ کچھ سیکھو. میرا بیٹا آپ جس دور میں جی رہے ہیں نا, اس میں تو پھر انٹرنیٹ ہے, کتابیں مل جاتی, PDF مل جاتے ہیں. میں جس زمانے سے اٹھ کے آیا ہوں, یقین کریں ہمارے پاس لائبریری کے علاوہ اور 1 روپیہ لائبریری کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہوتی. سو میرے بیٹے اپنی انفارمیشن پہ, اور انفارمیشن کا میں نے بڑا سورس بتایا, کتاب سورس ہے, محنت تجسس سورس ہے, اور رائٹ بندے کو فالو کرنا سورس ہے. ڈھونڈو, اس کو زندگی میں ہر جگہ اپلائی کر دو اس فارمولے کہ جب بھی ہیڈ لائٹ خراب ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگلی گاڑی کو فالو کرنا ہے. اور لائف میں بیٹا ایسا 100 بار آتا ہے, میری زندگی میں آ جاتا, ابھی بھی آ جاتا, جہاں پر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا میں اپنا مینٹور ڈھونڈتا ہوں, تلاش کرتا ہوں. عرفان صاحب کے پاس آ جاتا ہوں جیلم, سرفراز شاہ صاحب کے پاس لاہور چلا جاتا ہوں, احمد رفیق اختر صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں, کسی بڑے استاد کے جا کے پاس بیٹھ کے پوچھتا ہوں کہ سر مجھے بتائیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہیڈ لائٹ کیا ہوتی ہے, آف ہو جاتی ہے. اور وہاں پر رول کیا میں نے سکھایا؟ انگلی پکڑو. لیکن جس کی انگلی پکڑنی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کی انگلی پکڑنی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. بہت بہت شکریہ, بڑی نماز.